بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، محترم بھائیوں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اس بازار میں بھی اپنی آخرت سنوار رہے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، ہر گھڑی اللہ کی صدائیں وہ لگاتے رہتے ہیں۔ آج ایسے ہی لوگوں کا وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان کے لیے جو چاہتے ہیں ان کی حاجت فوراً پوری ہو جائے۔ آپ نے چلتے پھرتے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، نہ صرف ہر حاجت پوری ہوگی بلکہ دعا بھی قبول ہوگی۔ آئیے وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں، جلد جلد اس وظیفے کو آپ سماعت کر لیجئے تاکہ آپ کی رہنمائی ہو۔ دل سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اس سے پہلے ہمارے چینل سید دین کارنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ میرے ساتھیوں، اللہ کے نیک بندے ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور ایک جگہ آیا ہے کہ ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے۔ ذکر ایسا نشہ ہے جس کا اثر نہ ختم ہونے والا ہے، ایسا سکون اور لذت جو باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں سے ظلمت مٹا کر حلاوت یعنی نرمی اور ایمان کی تازگی پیدا کرتا ہے، روح اور دل کو سکون بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس سے آپ کو دور نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نیک بندوں نے مشکل وقت میں اپنے رب کو پکارا ہے، اور یہ آیت کریمہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ اسے دعائے یونس بھی کہتے ہیں، یعنی آیت کریمہ۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے وظیفہ کا ذکر کروں، گزارش کرتی ہوں کمنٹ باکس میں آپ اپنے اصل نام کو لکھ کر اجتماعی دعا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ گھر کی کسی بھی فرد کا نام لکھ کر دعا کی درخواست کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں، حضرت یونس علیہ السلام نے جس وقت مشکل گھڑی تھی، وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اور یہ آیت کریمہ جو کہ سب کو زبانی یاد ہوگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا اور صحت و تندرستی عطا کی۔ آپ نے یا تو ماہ شوال کے مہینے میں یا پھر کسی اور مہینے میں بھی اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یا پھر دن میں کسی بھی وقت چلتے پھرتے ایک تسبیح 100 مرتبہ آیت کریمہ کی پڑھنی ہے، جسے دعائے یونس کہتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا معمول آپ بنائیے۔ آپ نے اس عمل کو 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اول اور آخر درود پاک ضرور پڑھیے گا، 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اور اس عمل کو کرتے ہوئے اپنے ذہن میں آپ نے مقصد کو رکھنا ہے، نیت کو صاف رکھنا ہے۔ اس عمل کو خود بھی کریں گے، اور یہی سوچ کر آپ نے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے کہ اس سے ہر ایک کو فائدہ ہو۔ یوں تو ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ ہم آیت کریمہ پڑھیں، لیکن جس طرح بزرگان دین ہمیں پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اسی طرح ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس عمل کی چونکہ اجازت عام ہے، تو آپ دن کے کسی بھی حصے میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر آپ آیت کریمہ کو پڑھیے۔ 100 مرتبہ آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ جو بھی خواہش دل میں رکھتے ہیں وہ خواہش بھی آپ کی پوری ہو جائے گی، دعا قبول ہوگی۔ اچھی نیت کے ساتھ آپ اس عمل کو کیجیے گا اور دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا۔